السلام علیکم ہاشمی صاحب. ہاشمی صاحب ایک آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے مختلف ہمارے یعنی روایات میں ہے کہ نصیحت کے حوالے سے کہ لوگ وہ پوچھا جاتا ہے کہ کوئی نصیحت فرمائے. جیسے مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک حدیث کا واقعہ میں نے سنا کہ حضور سے کسی صحابی نے پوچھا کہ جی اسلام کیا ہے بتائیے، تو آپ نے فرمایا کہ جی ایک دوسرے کو کھانا کھلانا اور رواداری کا مظاہرہ کرنا اسلام ہے. ایسے ہی آپ نے بھی ایک دفعہ اس بات کا ذکر کیا کہ آپ نے پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ ان سے پوچھا کہ آپ کو کوئی وہ نصیحت فرمائے، تو انہوں نے آپ کو توکل کی نصیحت کی. تو اسی طرح میں بھی آپ سے یہ کوشچن کرنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے کہ اسلام اور شریعت اور اسوہ حسنہ ہی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو اسی روشنی میں اور پیر صاحب سے جو آپ کا تعلق رہا، تو اس روشنی میں آپ سے یہ کوشچن کرنا چاہوں گا کہ آپ کیا نصیحت کرنا چاہیں گے کہ کیا چیزیں ہیں جو انسان کو یعنی نقصان پہنچاتی ہے اور کن چیزوں کو انسان اختیار کرے. مختصر آپ کیا نصیحت کرنا چاہیں گے؟ السلام علیکم. کاشف صاحب، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے مبارک منہ سے جو الفاظ نکلے کہ ایک دوسرے کے ساتھ رواداری کا مظاہرہ کرنا اور ایک دوسرے کو کھانا کھلانے کا نام ہی دین ہے، تو اس کے بعد میں نے پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ سے ایک مرتبہ فون پہ بات کی، تو میں نے کہا سرکار دین کے بہت سارے عوامل ہیں، بے شمار غلطیاں ہم سے سرزد ہوتی رہتی ہیں، مجھے ایک ہی ایسی نصیحت فرما دیں کہ جس پہ میری دنیا اور آخرت سنور جائے. تو آپ نے مجھے جواب دیا کہ اللہ پہ بھروسہ رکھو. تو اسی سلسلے میں ان کی بات کو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے، جو ان کی تلقین ہے، وہ تو حق بجانب ہے، اور یقیناً وہی شخص فلاح پائے گا جو دین کے راستے پہ چلتا ہے. لیکن جو چیزیں میں ویسے اپنے طور پہ اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ انسان کو ان چیزوں سے بہت بچنا ضروری ہے. سب سے بڑی چیز ہے کہ انسان ہر شخص کے ساتھ محبت اور رواداری کا مظاہرہ کرے، امن کو برقرار رکھے، لڑائی جھگڑے سے بچے، کسی کے اوپر تہمت نہ لگائے، کسی کے اوپر غیر متعلقہ الفاظ، برے الفاظ، کسی کی دل آزاری نہ کرے. خاص کر انسان اپنے حقوق العباد کا بہت خیال رکھے، اپنے ہمسائے کی خبر گیری کرے، اپنے دوستوں کی اگر جہاں تک ہو سکے اس کے پاس سے کوئی وسائل ہیں تو اس کی مدد کرے. اصل میں جو علامہ اقبال صاحب کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا، میرے خیال میں اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا تھا انسان کو، ورنہ کچھ کم نہ تھے کربوں پہ. تو جب تک ہم انسانیت کی خدمت کو ہی سمجھیں گے تو ہم یقیناً گناہ سے بچ جائیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رواداری، پیار، محبت، سلامتی کا مظاہرہ کریں اور انسان کی اور اللہ پہ بھروسہ رکھے، اللہ کو ایک مانے، وہی ہے وحدہ لا شریک اور اس کا کوئی شریک نہیں. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس کے بعد ہمیں سب سے بڑا جو میں میسج سمجھتا ہوں سب سے اپنے لیے کہ کبھی بھی لڑائی جھگڑا، فساد، معاف کرنا سیکھنا چاہیے انسان کو، درگزر کرنا سیکھ لینا چاہیے. ابھی کہیں کسی سے غلطی بھی ہوگی ہو تو اس کو درگزر کر دیا کرو. انسان کو پیار محبت کا دامن اپنے ہاتھ سے کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، کسی کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے. کوئی بات ہو بھی گئی ہے تو اس کو نظر انداز کر دینا چاہیے. یہی انسان کی فلاح بہبود کا ضامن ہے. اور اللہ کے ذکر سے سرشار رہنا چاہیے. کبھی کسی کو تنگ پریشان، کسی کے لیے کم از کم انسان پریشانی نہ پیدا کرے. اگر ہو سکے تو اس کو معاف اور درگزر سے کام لے کر اس پہ پردہ ڈال دیا کرے. یہی انسان کی فلاح بہبود ہے. یعنی انسانیت کے بارے میں ہی یقیناً پوچھا جائے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کو ہر وہ محفل اختیار کرنی چاہیے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے جو ہمیں راستہ بتایا وہی راستہ ہے. یقیناً فلاح کا تو راستہ وہی ہے، لیکن امن، مغروری، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جگڑنا، فساد کرنا، جن چیزوں سے دیکھیں قرآن نے ایک جگہ پہ فرمایا فساد نہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا. دوسری جگہ پہ ایک جگہ پہ اور پہ کہ جو ظالم لوگ ہیں اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا. دیکھیں جو مختلف چیزیں آئی ہیں، اسی طرح ہمیں فساد سے بچنا چاہیے، کیونکہ جب اللہ ایک عمل کے پیچھے اس کی ساری چیزیں ختم کر رہا ہے کہ اللہ زمین پر فساد کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، تو پھر آپ خود سوچنے کہ پھر دوسری چیزیں اس کی کہاں گئی. جب اس نے زمین پہ فساد برپا کر رکھا ہے تو اس کی پھر دوسری چیزوں کی اہمیت ختم ہو گئی. جب اللہ اس کو پسند نہیں کر رہا تو اس لیے ہمیں فساد، لڑائی جھگڑا یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کو آستگی سے، پیار محبت سے سمجھانا چاہیے. اگر پڑوس میں کوئی دوسرے اہل و احباب جتنے دوست احباب ہیں ان کو پیار محبت کا درس دیں. اور سب سے بڑی انسان کی کامیابی اس کی محبت میں پوشیدہ ہے، اور وہ محبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے، اور وہی راستہ ہے جس سے انسان اپنی زندگی میں فلاح پا سکتا ہے. اور پیر صاحب نے جو فرمایا کہ اللہ پر ہی بھروسہ رکھو، تو جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اسی پہ بھروسہ رکھتے ہیں وہ یقیناً اس قسم کی لڑائی جھگڑے، فساد، مغروری جن چیزوں سے دور ہی رہتے ہیں، یقیناً دور رہیں گے، کیونکہ جب وہ اللہ پہ ان کا بھروسہ قائم رہتا ہے تو وہ ان چیزوں سے دور ہی رہتے ہیں. تو میں اپنے لیے اور دوسرے حضرات جتنے بھی ہیں میں سب کے لیے دعا ہوں کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مجھے بھی اور میرے تمام بہن بھائیوں بیٹوں جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ سب میرے بہن بھائی ہیں، سب میرے لیے قابل احترام ہے. ہر وہ شخص میرا بھائی ہے جو امن کا راستہ چاہتا ہے، ہر وہ شخص میرا بھائی ہے جو دوسروں کی خدمت کو اولین ترجیح دیتا ہے. وہ میرے سر کا تاج ہے، میں ان لوگوں کی عزت کرتا ہوں، وہ میرے سر کا تاج ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.